الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم میرے ایمانی اور اسلامی بھائیوں اور عزیز طلبہ، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پورے جسم میں ایک چھوٹا سا عضو ایسا دیا ہے جس کے ذریعے سے انسان بسا اوقات نجات کی راہیں کھول لیتا ہے، اور بہت سی مرتبہ اسی ایک چھوٹے عضو کی وجہ سے ناکامیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ عضو زبان ہے۔ زبان ایک چھوٹا سا ایسا عضو ہے جس کے ذریعے سے بہت سی مرتبہ بڑی بڑی خیر وجود میں آتی ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے بسا اوقات بڑے بڑے جھگڑے رونما ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا جائے تو بندہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور یہی وہ زبان ہے جس کے ذریعے سے نعوذ باللہ کلمہ کفر ادا ہوا تو انسان جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے صحیح استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ دیکھنے میں یہ بہت معمولی اور چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اسی عضو کی وجہ سے پورا جسم مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر روز جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں برائے مہربانی دن بھر تو اپنا استعمال صحیح کرنا، ورنہ تیرے چند کلموں کی وجہ سے تو اپنی بات ادا کر کے زبان میں اپنی بات ادا کر کے منہ میں چھپ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں تیری وجہ سے مار کھانی پڑتی۔ یہ جسم کے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ زبان بسا اوقات بے تکے کلمات ادا کر کے دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، اور نتیجے میں پورا جسم مصیبت اٹھاتا ہے۔ اس زبان سے بہت سارے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ زبان کی بے رحمی اور غلط استعمال ایسا ہے جس کی وجہ سے ایک عضو سے کئی ایک گناہ رونما ہو جاتے ہیں۔ غیبت کا ہونا، بہتان کا ہونا، الزام تراشی، استہزاء، پتہ نہیں کتنے گناہ اس زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ انہی گناہوں میں ایک گناہ گالی دینا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب لوگ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ارے گناہ کیا سمجھے، اب تو گالی دینا مذاق میں بھی فخر سمجھا جاتا ہے۔ بلا وجہ، بلا کسی قصور کے، صرف مذاق کے طور پر گالی دینا انسان اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ روایتوں میں مسلمان کو گالی دینا سخت ترین گناہ قرار دیا گیا ہے۔
شریعت اسلامیہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ کوئی انسان کسی بنیاد پر اپنی زبان کو خراب کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں پڑھے تو معلوم ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم اتنے غیرت مند تھے اور اسلام کے تئیں اپنی جان تک قربان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ شان رسالت میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اپنی زبان کو گندا نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ جب آپ کو نبی بنایا گیا، نبوت عطا کی گئی اور آپ نے ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، جن کو اللہ نے ہدایت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیت کا شرف حاصل کیا۔ لیکن اس ماحول میں بھی بہت سارے لوگ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہا کرتے تھے۔ کل تک صادق کہنے والے آج حضور کو شاعر اور ظاہر کہہ رہے تھے۔ کل تک آپ کو امانت دار سمجھنے والے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ کہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے برداشت نہ ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ کی حفاظت کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر اور آپ کی عزت کی خاطر ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، اجازت دیجیے ہم بھی ان کے جواب میں ایسے ہی کلمات کہہ دیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی غیرت نے برداشت نہ کیا اور حضور سے درخواست کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو، بری بات زبان سے نہ نکالنا۔ کیا کہنا؟ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بس ہمیشہ اچھی بات کہتے رہنا، ہمیشہ بھلائی کی بات بولتے رہنا۔ دشمن کی وجہ سے، کسی جاہل اور ناواقف کی وجہ سے اگر وہ اپنی زبان گندی کرتا ہے تو تمہیں اپنی زبان گندی کرنے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ اگر ہم پر کوئی الزام لگائے، ہمیں کوئی تکلیف دے، ہمیں کوئی ستائے تو اسلام اس کا بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، صرف اجازت دیتا ہے، جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا سیکھو، برے الفاظ کے بجائے اچھے الفاظ کہنا سیکھو، گالی دینے والوں کو دعا دینا سیکھو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ بھلا سلوک کرنے کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ناموس رسالت کے خاطر ہر نوع کی قربانیاں دی، یہاں تک کہ دشمن سے لڑنا اور قتال کرنا تک گوارا کیا، لیکن کبھی دشمن کو گالی دینا، برے الفاظ کہنا اور اپنی زبان کو خراب کرنا صحابہ نے گوارا نہیں کیا۔ ہم ذرا غور کریں ہماری حالت کیا ہے۔ ہم غیروں کو تو کیا، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور صرف مسلمان نہیں اپنے رشتہ داروں کو، ارے اور رشتہ دار کیا، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بھائی آپس میں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں۔ کیا اس کی ماں ہماری ماں نہیں ہے؟ اس کی بہن ہماری بہن نہیں ہے؟ اگر رشتہ دار نہ ہو تب بھی مسلمان بھائی ہیں۔ جس طرح ہماری ماں بہنوں کی عزت، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس طرح ہر مسلمان ماں بہن کی حفاظت، عزت اور عفت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں گالی کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں گالی بس یہی ہے کسی کی ماں اور کسی کی بہن کے بارے میں کوئی برے الفاظ کہے جائیں، اس پر زنا کی تہمت لگا دی جائے، یہ گالی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی شخص کو ایسے کلمات کہنا جس کی وجہ سے اس کی عزت پر آنچ آئے، کسی کو کوئی ایسی بات کہنا جس سے اس کا دل دکھے، یہ بھی گالی میں شامل ہے۔ کسی کو بیوقوف کہہ دیا، پاگل کہہ دیا، جاہل کہہ دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل پر لگا کہ مجھے یہ الفاظ کیوں کہے گئے، علماء کرام فرماتے یہ بھی تم نے اس کو گالی دی ہے۔ اور گالی کا گناہ کتنا بڑا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ فسق کہتے ہیں گناہ کبیرہ کو،
کھلم کھلا گناہ کرنے کو، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، یہ فسق ہے۔ اور جس طرح دیگر گناہ فسق ہے، اسی طرح مسلمان کو گالی دینا بھی فسق ہے۔ ہم گالی دینے کے بعد اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ دوستوں میں مذاق مذاق میں گالیاں دی جاتی ہے۔ محترم دوستو، اس کی وجہ سے خود ہماری زبانیں گندی ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرنا، ان کی عزتوں کا احترام کرنا، مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت کرنا، احترام کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے روایت میں آگے فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، مسلمان سے ناحق قتال کرنا یعنی مسلمانوں سے ناحق لڑنا جھگڑنا، یہ کافروں والا کام ہے۔ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی اپنے مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرے۔ لڑائی جھگڑے کرنے کی بھی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ اگرچہ کسی مسلمان سے لڑنے سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کام کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ مسلمان کا مسلمان سے لڑنا جھگڑا کرنا یہ تو کافروں کا کام ہے۔ کافر جو ہو وہ مسلمانوں سے لڑتا ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسروں سے نہیں لڑتے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، ہاں اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناحق جھگڑا کرنے کو، بلا وجہ لڑائی کرنے کو حلال سمجھتا ہو، گناہ نہ سمجھتا ہو، مسلمانوں سے لڑنے جھگڑنے کو ناجائز نہ سمجھتا ہو، علماء فرماتے وہ کافر ہو جائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں بیان کی۔ اور ہم خود اپنے معاشرے میں غور کریں کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے دشمن کہاں کچھ کم ہے۔ غیروں کی لڑائی ہم سے اور ہماری لڑائی بھی ہم سے ہے۔ ہمیں تو ایک دوسروں کا ساتھ دے کر، ایک دوسروں کا تعاون کر کے، درگزر کرتے ہوئے معافی کے ساتھ کام نکلنا تھا۔ تو مسلمان کو برے الفاظ کہنا، میں نے ابھی کہا گالی اسی کو نہیں کہتے کہ کسی کی ماں پر عزت، ماں کی عزت کو اڑایا جائے، کسی کی بہن پر تہمت لگائی جائے، نہیں، بلکہ کسی کے بارے میں ایسے الفاظ کسی کو کہنا جو اس کے دل دکھانے والے ہوں، اس کی عزت پر آنچ لانے والے ہوں، یہ بھی گالی میں شامل ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ روایتوں میں اس کی سخت وعید بیان کی گئی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی پر کوئی تہمت لگائی، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کسی پر تہمت لگائی، اگر وہ اس تہمت کا مستحق نہیں تھا تو وہ تہمت لوٹ کر خود کہنے والے پر، تہمت لگانے والے پر آتی ہے۔ کسی نے دوسرے کو فاسق کہہ دیا، کافر کہہ دیا، روایت کے مطابق اگر وہ شخص کفر میں نہیں ہے، اگر وہ شخص فاسق نہیں ہے، بلا وجہ کسی کو فاسق یا کافر کہا ہے تو وہ تہمت لوٹ کر خود کہنے والے پر آئے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی، کسی پر چوری کی تہمت لگائی، کسی پر جھوٹ کی تہمت لگائی، خطرہ اور اندیشہ ہے کہ موت سے پہلے وہ کہنے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ ہم جب بولتے ہیں تو بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں۔ عقل مند کا کام یہ ہے وہ تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ پہلے ہمیں اپنی بات کا موازنہ کرنا ہے، میں اپنی زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں اور جو کچھ میں بول رہا ہوں، میری یہ ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہے، میری یہ سارے باتیں میرے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے اور کل قیامت میں مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ اگر میں نے کسی پر تہمت لگائی تو یہ ایسے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس کو ہم مٹا نہیں سکتے ہیں، اللہ یہ کہ ہم توبہ کر لیں اور وہ شخص ہمیں معاف کر دے۔ محترم دوستو، اس لیے ہمیں اپنی زبان سے جو کچھ کلمات ہم ادا کریں، جو کچھ باتیں بولیں، اس سے پہلے خود اپنی ذات پر غور کرنا ہے۔ یہ بہت خطرناک گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے، جس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو فسق کہا گیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جیسا میں نے ابھی کہا، ہم ان کی سیرت پڑھیں، ان کی سوانح پڑھیں، ان کی زندگیاں پڑھیں تو معلوم ہوگا کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے،
اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیسا عدم درجے کا موجود تھا۔ آج ہماری عادت بن گئی ہے، ہم صرف بول لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، ہم خوب سنتے ہیں۔ نہیں محترم دوستو، ہمیں اپنی زندگیوں میں ان نبوی تعلیمات کو پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہم ارادہ کریں، نیت کریں، تہیہ کریں، بلکہ عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی ہماری زبان سے کوئی نازیبا لفظ نہیں نکلے گا۔ جب تک ہماری نیتیں نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ارادے نہیں بنیں گے، ہمارا عزم نہیں ہوگا، وہاں تک کام نہیں بننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے جو خود عزم کر کے اٹھتا ہے۔ اللہ اسی قوم کی حالت بدلتا ہے جو قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جتنی ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، بہت سی مرتبہ زبان کی حفاظت کی وجہ سے انسان بہت ساری مشکلات، پریشانیوں سے نکل جاتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے بسا اوقات پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اپنے وقت کا بڑا ظالم بادشاہ تھا، خیر کے کام بھی کیے، برے کام بھی کیے، آخرت میں اس کا کیا نتیجہ ہو اللہ ہی جانے، لیکن اس کی زندگی میں خون بہانا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا کثرت سے موجود تھا۔ اس کا ایک مقابل تھا، مخالف تھا، دشمن تھا، عمران بن حطاد۔ حجاج کی فوج نے عمران کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے حجاج کے دربار میں لایا گیا۔ اب یہ حجاج کا دربار تھا، یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی، یہاں کوئی بات سنی نہیں جاتی تھی، سیدھا تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا، سیدھا جلاد کو حکم دیا جاتا، گردن اڑا دی جاتی۔ یہاں تو سینکڑوں لوگوں کا خون بہایا گیا تھا۔ عمران کو بھی لایا گیا، حجاج کے دربار میں پیش کیا، تختے پر کھڑا کیا گیا۔ حجاج کا حکم ہوا، جلاد کو حکم دیا کہ بدکار عورت کے اس بیٹے کو قتل کر دو۔ حجاج نے کیا کہا؟ بدکار عورت کے اس بیٹے کو قتل کر دو۔ عمران کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ حجاج سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے، گردن اٹھائی، کہا حجاج آج تو نے میری ماں پر تہمت لگائی ہے۔ شریف آدمیوں کا کام گالی دینا نہیں ہوتا، شریف آدمی کسی پر الزام نہیں لگاتے۔ اور کہا اے حجاج، میں مرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، مارنے کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، اور میری زندگی کے شاید چند منٹ باقی ہو، ابھی مجھے قتل کر دیا جاوے، لیکن اگر میں چاہوں تو اس وقت میں تجھ سے زیادہ گالی دے سکتا ہوں، کیونکہ میری تو اب زندگی ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اے حجاج سن لے، شریف آدمی گالی کا بدلہ گالی سے نہیں لیتا، بلکہ شریف آدمی اولاً بھی گالی نہیں دیتا۔ حجاج کے لیے یہ الفاظ غیرت جگانے والے تھے۔ حجاج خود سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے مجھے یہ الفاظ کہہ کر کہ شریفوں کا کام گالی دینا نہیں ہوتا ہے، میری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، کیا میں شریف آدمی نہیں ہوں؟ حجاج نے اپنے دشمن سے، اپنے مقابل عمران سے کہا اے عمران، کیا تو مجھ سے کوئی احسان چاہتا ہے؟ عمران نے کہا کیوں نہیں، اگر آپ احسان کر دے تو آپ ہی کا احسان ہے۔ حجاج نے سواری منگوائی اور سواری پر عمران کو سوار کیا، مال و دولت اور انعامات سے نوازا اور اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کے شہر چھوڑایا۔ دیکھیے یہ الفاظ تھے، اگر عمران اس کے بدلے میں گالی دے دیتے، اگر اس کے بدلے میں برے الفاظ کہتے اور یوں سوچتے کہ میں مرنے ہی تو آیا ہوں، نہ بولوں تو بھی مروں گا، بول کر بھی مرنا ہے، اگر وہ بدلے میں اسی کی طرح گالیاں دے دیتے تو پھر حجاج کا دل اس طرح نرم نہ ہوتا، ان کی نجات کا راستہ نہ کھلتا۔ عمران جب اپنے شہر میں پہنچے ہیں، شہر والوں کو پتا چلا، لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ یہ ناممکن بات ممکن کیسے ہو گئی، حجاج کے دربار سے یہ بچ کر کیسے آ سکتا ہے، یہاں تو شریفوں کی بھی، یہاں تو بے گناہوں کی بھی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ عمران سے لوگوں نے کہا آپ کی یہ کرامت ہے اور آپ کو حجاج نے نہیں اللہ ہی نے بچایا ہے۔ عمران نے کہا ہاں اللہ ہی نے بچایا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ نے موقع دیا ہے، ایک اور تیاری کر لو، حجاج کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، شاید اللہ تمہیں فتح دے دے۔ عمران نے اس وقت کہا نہیں، میں اس احسان کا بدلہ نقصان سے نہیں لوں گا، احسان کا بدلہ نقصان سے لینا نہیں چاہتا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی سے دیا جاتا ہے۔
اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے. ایک سبق تو یہ ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا بھلا کہتا ہے جواباً ہمیں کسی کو برا نہیں کہنا. اور ستم بالائے ستم تو یہ ہے کہ جب اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو جس سے ہمارا جھگڑا ہے اس کو کم گالیاں دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی ماں اور اس کی بہن کو زیادہ گالیاں دی جاتی ہیں. وہ ہماری مائیں بہنیں پردہ نشین، ان کا کیا قصور تھا؟ وہ ہر وقت پردوں کا اہتمام، وہ ہر وقت اپنی عفت کی حفاظت کے لیے لگی رہتی ہیں، وہ ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی فکر مند رہتی ہے. وہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، بازار میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں اور یہاں جھگڑوں میں گھروں میں پردہ نشین خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یہ سراسر الزام ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ اور وہ بھی خود ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی دے، برا بھلا کہیں. اور یہ ہماری عادت بن گئی ہے. عادت جلدی چھوٹتی نہیں ہے، لیکن ہمیں چھوڑنے کی کوشش کرنا ہوگا. ہمیں اپنی عادت کو بدلنا ہوگا. ہمارا کسی سے جھگڑا ہو جائے، کوئی ہمیں نازیبا الفاظ کہہ دے، کوئی برا بھلا کہہ دے، برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرے، برداشت کرنے کی طاقت پیدا کرے. بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. ہم ہر وقت بدلہ لینے کے لیے تیار رہتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لائیں گے تو ہمارا یہ معاشرہ حسین معاشرہ بنے گا. آپس میں محبتیں پھیلے گی، آپس میں ہمارے معاشرے میں جوڑ پیدا ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے. لیکن ہم ہر وقت دوسروں سے بدلہ لینے کی کوشاں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الغرض کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں. جب تک ہماری زبان صحیح استعمال نہیں ہوگی، آہستہ آہستہ ہمارے اعمال بھی گندے ہوتے جائیں گے. اور جو ہم زبان کے راستے سے گناہوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے، دیگر اعضاء بھی ہمارے گناہوں میں مبتلا ہوتے جائیں گے. اس لیے کہ اصول یہی ہے، عام طریقہ یہی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف ابھارتی ہے. ایک آدمی نیک اعمال میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوسرے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے تو گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دوسرے گناہ پر ابھارتا ہے، اور آہستہ گناہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس گناہ کی قباحت اور برائی بھی ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے. جس آدمی کو گالی بولنے کی عادت ہو، ایک دوسروں کو گالیاں دیتا ہی رہتا ہو، کبھی کسی موقع پر چوراہے پر راستے پر کھڑے ہو کر اس نے کسی کو گالی دے دی اور ہم نے اسے سمجھایا کہ بھئی گالی دینا بری بات ہے، گالی کیوں دیتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ ویسے بھی اپنے دن میں 100 گالیاں بولتے ہیں، کس کو دے دی تو کون سی بڑی بات ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہماری زبان سے یہ نامعقول، یہ بے تکے الفاظ نکلتے نکلتے اب اس گناہ کا گناہ ہونا ہمارے تصور سے نکل گیا. اب اس گناہ کی قباحت، اس گناہ کی برائی اور گندگی ہمارے دل سے نکل گئی. اب ہم کہتے تو یہی ہے کہ یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس گناہ کی جو نفرت ہمارے دل میں ہونی چاہیے تھی، وہ نفرت ہمارے دلوں میں اب نہ رہی. اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگا، اپنی ذات پر محنت کرنا ہوگا. دیکھیے، جب تک کسی چیز پر کوئی محنت نہ کی جائے وہاں تک کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہوتا، اس کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا. ہاں، ہم اللہ سے مانگیں گے، دعائیں کریں گے، لیکن خود ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنا ضروری ہوگا. آج لوگ وظیفوں کی تلاش پہ رہتے ہیں، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی وظیفہ مل جائے، یا کوئی بزرگ ہمارے لیے دعا کر دے اور ہم اچانک سے بزرگ بن جائے، ولی بن جائے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیں خود اپنے آپ کو ان پر ڈھالنا پڑتا ہے، اپنی زندگی کو خود اس کے مطابق بنانا پڑتا ہے. مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو وہ ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کہے جانے کے لائق تو وہی شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. زبان اور ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر دوسروں کو تکلیف زبان کے ذریعے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے ہوتی ہے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی شان ہی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف دے. اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں. اگرچہ وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن روایت کے الفاظ کہتے ہیں وہ کامل مومن نہیں، مسلمان کہے جانے کے لائق نہیں. کیا وہ بھی مسلمان ہو سکتا ہے؟
جو خود اپنے بھائی کو، اس مسلمان کو جس رب کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی رب کے سامنے وہ سر ٹیکتا ہے، جس رسول کے ہم امتی ہیں اسی رسول کا وہ امتی ہے، کیا ہم اس کو گالی دیں، اسے برا بھلا کہیں، اسے تکلیف دیں؟ یہ مسلمان سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبوی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والا کبھی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ اب زبان سے جو تکلیفیں دی جاتی ہے، کبھی غیبت کر کے، کبھی بہتان لگا کر، الزام تراشی کے ذریعے سے، کبھی استہزاء کر کے، مذاق اڑا کر، اسی طرح کبھی گالی دے کر دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو برے الفاظ سے نہ پکاریں، کبھی کسی کو برے الفاظ اور برے القاب سے یاد نہ کریں، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بہترین پاکیزہ اور یہ پاکیزہ مذہب عطا فرمایا، جس کی تعلیمات میں، جس کے ہر جز میں ایسی نورانیت ہے، ایسی روشنی ہے۔ جو انسان مذہب اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو پورے طریقے سے اپنی زندگی میں اتارے، اس کی دنیا بھی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کر دیتے ہیں، اور حقیقت میں آرام اسی کو کہا جاتا ہے جس میں دل کا سکون ہو، دل کا سکون ہو۔ ورنہ ہمارے پاس آشائش ساری موجود ہو، آرام و راحت کے سارے سامان موجود ہو، لیکن دل کا سکون نہ ہو تو وہ آرام نہیں ہے۔ اب اگر ہم بدلہ لینے پر تلے رہیں گے، کسی نے ہمیں کوئی برے الفاظ کہیں، ہم اسے جھگڑا کرنے کے لیے تیاریاں کریں گے، ہمارا دل سکون نہیں پائے گا، ہر وقت متفکر رہیں گے، اس نے مجھے یہ کہا ہے، میں اسے کہہ کر رہوں گا، اسے بتلا کر رہوں گا۔ اب ایک مرتبہ کسی کی طرف سے ہمیں چھوٹی تکلیف پہنچی ہو، اگر ہمیں بدلہ لینے کی عادت بن جاتی ہے، ایک کے بدلے میں ہم 10 مرتبہ بدلہ لیتے ہیں، پھر بھی دل سکون نہیں پاتا۔ اس لیے دیکھا ہوگا کوئی ایک آدمی، ایک شخص دوسرے کو ایک گالی دیتا ہے، وہ 5 گالیاں دینے کے بعد بھی سکون نہیں پاتا۔ یہ بدلہ لینے کے جذبات ہے، یہ ہماری عادتیں بن چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زبان سے یہ بے تکے الفاظ ادا ہونے کے بعد بھی ہمیں سکون نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر غصے میں یا ہمیں غصے کی وجہ سے ہمیں خیال نہ رہا اور ہماری زبان سے کوئی الفاظ ادا ہو گئے ہوں تو بعد میں بھی تو افسوس ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ان 2-4 مرتبہ اور 20 مرتبہ ہم برے الفاظ ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اس کی ندامت نہیں آتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تو نے ایسا کام کیوں کیا، تو فوراً جواب ہمارا یہ ہوتا ہے، اس کو بھی تو کہو، اس نے مجھے کیا کہا۔ محترم دوستو، اگر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے تو ہماری بھلائی کے لیے، ہماری خیرخواہی کے لیے ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو ہمیں اپنانے نہیں چاہیے، اگر سے سامنے والے نے ہمارے ساتھ جو کچھ برتاؤ کیا ہو۔ اور یہ اسلامی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیرخواہی کا معاملہ کرنا اور نرمی سے برتاؤ کرنا، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ الغرض آج کی مجلس کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے نامناسب الفاظ ہرگز نہ بولیں، تعویلیں نہ کریں، جھوٹے معنی نہ نکالیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، میں نے تو کہا اس کا مقصد یہ تھا اور میں نے تو صرف اتنا بولا ہے، پوری گالی نہیں بولی۔ آج لوگ ایسے مطلب نکالتے ہیں، بعضوں کو کہا جائے تو کہتے ہیں میں پوری گالی نہیں بولا، آدھی بولا۔ محترم دوستو، ابھی میں نے کہا ہر وہ چیز، ہر وہ لفظ جملے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائے جو سامنے والے کو تکلیف دینے والے، وہ گالی ہے۔ پھر آپ نے آدھی بولی ہو یا پوری بولی، یہ صرف وہ معنی ہے جو شیطان ہمیں سکھاتا ہے اور اطمینان دلاتا ہے شیطان، کوئی بات نہیں تو بولا، تیرا کوئی گناہ نہیں ہے، تیرا قصور نہیں ہے، وہ ہمیں شیطان اس طرح سکھاتا ہے۔ الغرض بہت سوچ سمجھ کر اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی زبان کے صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، غلط استعمال سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔